یہ 1960 کے عشرے کی بات ہے کہ کراچی کے اسلامیہ کالج میں 4 ایسے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے تھے جو اب اپنی عملی زندگی میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں، جن میں سے ایک میر جاوید رحمان تھے جنہوں نے صحافت کے شعبے میں اپنے والد کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کے ساتھ ڈیسک پر بیٹھنے والے دوسرے نوجوان نے اصلاح دین کے نام سے ہاکی کے میدانوں پر راج کیا۔ اس کے علاوہ تیسرے نوجوان نے فلمی دنیا کی راہ لی اور ندیم کے نام سے شہرت حاصل کی، جبکہ چوتھے طالب علم کی دلچسپی کرکٹ میں جنون کے حد تک تھی اور ان کا یہ جنون انہیں انٹرنیشنل کرکٹ تک لے کر گیا، اور وہ نوجوان ظہیر عباس تھے۔ اور اس مرتبہ شاٹ اور ظہیر نے، اور یہ یقینی چوکا، اور اس کے ساتھ ہی ظہیر عباس کے ظہیر عباس کو سائنس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، انہیں لیب میں جا کر پریکٹیکل کرنا بھی پسند نہ تھا، لہٰذا انہوں نے سائنس چھوڑ کر آرٹس کے مضامین رکھ لیے اور گریجویشن مکمل کی، کیونکہ وہ اپنا مستقبل کرکٹ میں تلاش کر چکے تھے۔ اداکار ندیم ظہیر عباس کے بارے میں پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پاک کریسنٹ کلب کے نیٹس پر ظہیر عباس سے میری ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ان کی بیٹنگ خداداد صلاحیتوں کی حامل تھی جس نے انہیں عروج پر پہنچایا۔ ظہیر عباس کو ایشین بیٹسمین بھی کہا جاتا ہے اور ان کا پورا نام سعید ظہیر عباس کرمانی ہے اور وہ 24 جولائی 1947 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ظہیر عباس نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز 1978 میں کیا ہے اور جلد ہی اپنی بیٹنگ کی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ انہوں نے 78 ٹیسٹ اور 52 ون ڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ان کی 274 رنز کی اننگز نے انہیں عالمی سطح پر پہچان دلائی اور انہیں ایشین بیٹسمین کا لقب ملا۔ ظہیر عباس کی نجی زندگی کی بات کریں تو ان کی شادی کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ ان کی پہلی شادی نسرین نامی خاتون سے ہوئی تھی اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں، رودابہ، روشانہ اور حبہ۔ 1980 میں جب ظہیر عباس انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کی ملاقات ریٹا لوتھرا سے ہوئی جو کہ ایک ہندوستانی ڈیزائنر تھی۔ دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھی اور ظہیر عباس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر ریٹا سے شادی کر لی۔ ریٹا نے شادی کے بعد اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا اور ان میں سے ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام سونل ہے۔ ظہیر عباس نے انٹرنیشنل کرکٹ کے علاوہ کاؤنٹی کرکٹ میں بھی شاندار کارکردگی دکھائی اور ہزاروں رنز بنائے۔ وہ ICC ہال آف فیم میں بھی شامل ہیں۔ ظہیر عباس کہتے ہیں کہ 1982 میں انڈیا کے خلاف ہوم سیریز میں فارم میں تھا اور لگاتار 3 ٹیسٹ میچوں میں سنچریوں کے علاوہ ون ڈے سیریز میں بھی لگاتار 3 سنچریاں بنائی تھیں۔ اس دوران انڈیا میں ایک اشتہار میں میرے بارے میں دلچسپ عبارت لگائی گئی تھی کہ ظہیر اب بس، جس کا مطلب تھا کہ ظہیر اب بس کر۔ سنیل گواسکر بھی ظہیر عباس کے ہمیشہ متعارف رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کے خلاف ظہیر کی بڑی اننگز یقیناً بولنگ کے نقطۂ نظر سے تکلیف دہ تھی، لیکن ان کی بیٹنگ بھی کسی خوبصورت نظارے سے کم نہ تھی۔ ظہیر عباس نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 108 سنچریاں بنائیں۔ انہیں یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد ایشیائی بیٹسمین ہیں جنہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سنچریوں کی سنچری مکمل کی ہے۔ اگر معروف کرکٹر ظہیر عباس کے ریکارڈز کی بات کی جائے تو ان کے 2 ایسے ریکارڈز ہیں جو توڑنا بہت مشکل ہے۔ ان ریکارڈز میں سے ایک 8 مرتبہ کسی فرسٹ کلاس میچ کی دونوں اننگز میں سنچریاں اسکور کرنا ہے، جبکہ دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ ان 8 میں سے 4 میچ ایسے ہیں جن میں ظہیر عباس نے ایک اننگ میں ڈبل سنچری اور دوسری میں سنچری اسکور کی ہے۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔